السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، پھر سے استقبال ہے ہماری پاٹھشالہ میں، جہاں آج کا ٹاپک ہونے والا ہے ہمارا تاریخ کا سبق نمبر 2، یورپ اور بھارت کے سوال جوابات۔ 8ویں جماعت کا یہ ٹاپک ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس میں پہلا ہے 1453 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ تو اس میں پہلا ہے وینس، بے ہے قسطنطنیہ، جیم ہے روم اور دال ہے پیرس۔ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، دیکھیے ب لکھیں گے قسطنطنیہ، جو ہے وہ قسطنطنیہ۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے صنعتی انقلاب کا آغاز خالی جگہ میں ہوا۔ نمبر الف ہے انگلستان، ب فرانس، جیم اٹلی اور دال ہے پرتگال۔ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم انگلستان، الف جو ہے تو اس کا جواب ہے۔ اسی طرح اگلا تیسرا سوال ہے انگریزوں کی غیر قانونی تجارت پر خالی جگہ نے روک لگانے کی کوشش کی۔ اس کا الف ہے سراج الدولہ، میر قاسم، جیم میر جعفر ہے اور لاسٹ والا ہے شاہ عالم میر قاسم، ب اس کا جواب ہونے والا ہے۔ تو چلیے اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ نمبر 2، درج ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔ اس میں ہے 1 نمبر کا جو ہے تو نو آبادیات، اس کی وضاحت کرنا ہے ہمیں۔ تو اس کا جواب لکھیں گے مالی و معاشی نقطۂ نظر سے خوشحال اور فوجی نقطۂ نظر سے مستحکم اور طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی زمینی علاقے پر قبضہ کرنا اور اس جگہ اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ یورپی ملکوں نے براعظم ایشیا اور افریقہ کے ممالک کا معاشی استحصال کرنے کے لیے وہاں قبضہ جما کر اپنی نوآبادیات قائم کی۔ یورپی ممالک کے اسی نوآبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی۔ نمبر 2 دیکھیں گے سامراجیت۔ تو اس کی وضاحت ہم اس طرح سے کریں گے، دیکھیے اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے ہم کہ ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلط قائم کرنے اور نوآبادیاں قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں۔ اپنی حکومت کی جغرافیائی حدود سے پرے دوسرے زمینی علاقے پر قبضہ جمانا ہی سامراجیت ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے طاقتور یورپی ممالک کی سامراجیت پسندانہ پالیسی کے سامنے ایشیائی اور افریقہ کے ممالک ٹک نہیں سکے، اس لیے وہ ان کے غلام بن گئے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سامراجیت میں اضافہ ہوتا گیا، 20ویں صدی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب نمبر 3 دیکھیں گے ہم دور نشاط الثانیہ۔ اس کا جواب دیکھیے ہم اس طرح سے لکھیں گے، جواب عہد وسطیٰ کے نصف آخر میں یورپ میں مذہبی اصلاح کی تحریک نے کافی زور پکڑ لیا تھا۔ جغرافیائی دریافتوں کی وجہ سے نئے نئے علاقوں سے واقفیت حاصل ہوئی۔ اس دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیرات، فلسفہ اور قدیم روایات کو نئی زندگی ملی۔ نشاط الثانیہ کی وجہ سے انسانیت دوستی کو عروج حاصل ہوا، نئے تصورات اور ہمہ جہت ترقی کو فروغ حاصل ہوا۔ یورپ میں یہ سارے واقعات 13ویں سے 16ویں صدی کے دوران وقوع پذیر ہوئے، اس لیے اس دور کو نشاط الثانیہ دور کہتے ہیں۔ اگلا ہے سرمایہ داری۔ تو اس کا جواب دیکھیے اسے واضح ہم اس طرح سے کریں گے، جس معاشی نظام میں پیداوار کے ذرائع ذاتی ملکیت کے ہوتے ہیں، اس معاشی نظام کو سرمایہ دارانہ معاشی نظام کہتے ہیں۔ اس معاشی نظام میں سرمایہ صناع اور صنعت کار کے باہمی تعاون سے اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ ایشیائی سازی پیداوار کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفع کمانا ہوتا ہے۔ کاروبار میں بڑھوتری کی وجہ سے یورپی ممالک کا بڑی مقدار میں جمع ہونے والی دولت کا ذخیرہ تجارت اور صنعت کاری میں لگائے جانے سے یورپ میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام کو عروج حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ اگلا سوال ہے درج ذیل بیانات و وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ اس میں نمبر 1 دیکھنے جا رہے ہیں ہم۔ نمبر 1 ہے پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس کا جواب دیکھیے ہم اس طرح سے لکھیں گے، جواب ہے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کو کولکتہ میں واقع تجارتی کوٹھی پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے انگریزوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ رابرٹ کلائیو نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو نواب کی گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1757 عیسوی میں انگریزوں نے نواب پر حملہ کر دیا۔ پلاسی کے مقام پر دونوں افواج میں تصادم ہوا۔ پہلے ہی طے کیے گئے منصوبے کے مطابق میر جعفر کی قیادت میں لڑنے والی نواب کی فوج نے جنگ میں شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔
اب نمبر 2 دیکھیں گے، دیکھیے اگلا سوال دیکھیں گے ہم نمبر 2، یورپی ممالک کو ایشیائی کی طرف جانے والے نئے راستے دریافت کرنا ضروری محسوس ہونے لگا۔ اس کا جواب دیکھیے ہم اس طرح سے لگیں گے، زمانہ قدیم سے یورپ کے مشرقی جانب کے ممالک سے تجارتی تعلقات تھے۔ ایشیا اور یورپ کو جوڑنے والا خشکی کا تجارتی راستہ بازنطینی حکومت کے دارالخلافہ قسطنطنیہ سے گزرتا تھا۔ 1453 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یورپی ممالک کا مشرقی ممالک سے تجارت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے یورپی ممالک کو ایشیا کی جانب جانے کے لیے نئے بحری راستے دریافت کرنا ضروری محسوس ہونے لگا۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم تیسرا، یورپ کے حکمراں تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے۔ تو اس کا جواب دیکھیے ہم اس طرح سے لکھیں گے، نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے اور تجارت میں سرمایہ کاری کرنے لگے۔ تجارت کے لیے درکار سرمایہ ملا کر بڑے سرمایہ والی کمپنیاں وجود میں آئیں۔ مشرقی ملکوں سے کی جانے والی تجارت نفع بخش تھی، علاوہ از اس تجارت سے معاشی خوشحالی میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ بات حکمرانوں کی سمجھ میں آنے لگی، اسی وجہ سے یورپ کے حکمرانوں نے تجارتی کمپنیوں کی فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینی شروع کی۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم، دیکھیے سوال نمبر 4، سبق کی مدد سے درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ اس کا مکمل کرنا ہے ہمیں۔ جہاز راہ کون تھا، اس نے کون سا کام کیا؟ اب دیکھیے پہلا خالی جگہ ہے تو افریقہ کے جنوبی سرے تک پہنچا۔ اس کا جواب دیکھیے لکھیں گے ہم بارتالومیوڈائس، یہ اس کا جواب ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے، دیکھیے کرسٹوفر کولمبس، تو اس نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے کام، بھارت کی تلاش میں نکلا ہوا کولمبس بر اعظم امریکہ کے مشرقی ساحل پر جا پہنچا۔ اب لاسٹ والا جو ہے تو لاسٹ والے کا جواب دیکھیں گے ہم، واسکو ڈی گاما، یہ اس کا جواب ہونے والا ہے۔